اس فلم میں ہم اس بات کی وضاحت کرنے جا رہے ہیں کہ ہم جو غذا کھاتے ہیں وہ کن مراحل سے گزر کر گلوکوز کی شکل اختیار کرتی ہے، جس سے ہمارے جسم کو زندہ رہنے کے لیے ضروری طاقت مہیا ہوتی ہے۔ اور اس بات کی وضاحت بھی کریں گے کہ جب ہمیں شوگر یا ڈائبٹیز ہوتی ہے تو ہمارا نظام خوراک اور نظام ہضم صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا ہوتا۔ جب ہم کاربوہائیڈریٹس پر مشتمل غذا کھاتے ہیں تو وہ ہمارے معدے میں مختلف مراحل ہاضمہ طے کرنے کے بعد گلوکوز کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ہمارے جسم کو گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس سے ہمارے جسم کو توانائی مہیا ہوتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹس والی غذائیں کچھ اس طرح سے ہیں: سٹارچی فوڈز، شوگری فوڈ، ملک اینڈ ڈیری پروڈکٹس اور فروٹس۔ ہماری غذا سے تیار ہونے والا گلوکوز ہمارے نظام خون میں شامل ہو جاتا ہے اور ہمارے جسم کو پتہ چل جاتا ہے کہ خون میں گلوکوز یا شوگر کا لیول ہائی ہو گیا ہے۔ خون میں شوگر کی مقدار بڑھنے کے نتیجے میں ہمارا پینکریا یا لبلبا ایک ہارمون جسے انسولین کہتے ہیں خارج کرتا ہے۔ پینکریا یا لبلبا ہمارے معدے کے نیچے کی جانب موجود ہوتا ہے۔ انسولین وہ ہارمون یا سرپ ہوتا ہے جو کہ ہماری کھائی ہوئی خوراک کو ہمارے جسم میں جذب کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ یہ انسولین گلوکوز کے ساتھ خون کے ذریعے ہمارے جسم کے تمام سیلز یا خلیات تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آئیے ہم اپنے جسم کے مسل سیل کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے جسم کے سیلز یا خلیات میں گلوکوز کو شامل کرنے کے لیے انسولین کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ انسولین ہی وہ بنیادی ہارمون یا سرپ ہوتا ہے جس کی موجودگی میں سیلز یا خلیات کھل جاتے ہیں اور گلوکوز ان میں داخل ہو پاتا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ انسولین وہ چابی ہے جو کہ سیل کا دروازہ کھول کر گلوکوز کو سیل کے اندر داخل کر دیتی ہے، اور پھر اس گلوکوز سے ہمارے جسم کو توانائی مہیا ہوتی ہے، اور اس طریقے اور عمل سے ہمارے خون میں بڑھی ہوئی شوگر کی مقدار کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ نارمل سطح پر پہنچ جاتی ہے۔ اور اس طرح سے ہمارے جسم کو درکار توانائی میں کسی بھی قسم کی کمی بھی نہیں آتی۔ مگر خون میں موجود گلوکوز یا شوگر کا لیول اس وقت دوبارہ بڑھ سکتا ہے جب کہ ہمارا جگر یا لیور مزید شوگر خارج کر دے جو کہ جگر میں سٹور یا جمع شدہ ہوتی ہے۔ خون میں شوگر کی مقدار پھر بڑھ جاتی ہے اور پینکریا دوبارہ انسولین خارج کرتا ہے۔ اب یہ انسولین دوبارہ شوگر کو ساتھ لے کر خون کے ذریعے دوبارہ جسم کے سیلز یا خلیات پر پہنچ کر خلیات کو کھول کر گلوکوز یعنی شوگر کو سیلز میں داخل کر دیتی ہے۔ ہمارا جسم ہمارے خون میں شوگر کے لیول کو ایک خاص حد تک برقرار رکھنے کے لیے بہترین کوششیں کرتا ہے، کیونکہ ہمارا جسم اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ہمارے خون میں شوگر کا لیول ہائی ہو یا لو ہو۔ نارملی ہمارے جسم میں گلوکوز اور انسولین کے درمیان ایک سائیکل سسٹم ہے جس کی وجہ سے
یہ ایک خاص آپٹیمم لیول پر رہتے ہیں اور نہ ہی ہائی ہوتے ہیں اور نہ ہی لو ہوتے ہیں۔ اس نارمل لیول آف شوگر کو ہم اپنے پینکریا، اچھی فوڈ اور جگر کی یا لیور کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنا نارمل بلڈ شوگر ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ کو اسکرین پر 4 مختلف قسم کے ٹیسٹ نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ ٹیسٹ کروا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا بلڈ شوگر لیول نارمل ہے یا نہیں۔ تو یہ بلڈ شوگر لیول ایک نارمل بالغ انسان کے لیے ہے۔ اس میں ٹیسٹ نمبر 1 ہے سمپل بلڈ شوگر لیول ٹیسٹ، جو کہ ایک بالغ انسان کا 80 سے لے کر 100 تک ہونا چاہیے۔ اسی طرح فاسٹنگ بلڈ شوگر لیول ٹیسٹ بھی 80 سے لے کر 100 تک ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اورال گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ۔ یہ بھی ایک اسپیشل ٹیسٹ ہے اور اس کا لیول جو ہے وہ 140 تک ہونا چاہیے۔ سب سے امپارٹنٹ اور ریئل بلڈ شوگر لیول بتانے والا ٹیسٹ جو ہے وہ ہے 1AC ٹیسٹ۔ یہاں پر ایک نارمل انسان کا 180 AC ٹیسٹ رپورٹ جو ہے وہ 4% یا 6% تک ہونی چاہیے۔ کھانے کے 2 گھنٹے بعد ایک نارمل اڈلٹ انسان کا بلڈ شوگر لیول 120 ہونا چاہیے، 120۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے ایک نارمل ہیومن باڈی میں نارمل شوگر لیول کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے ایک صحت مند انسان کا شوگر لیول ایک صحت مند لیول پر رہتا ہے اور اس کی شوگر نہ تو ہائی ہوتی ہے اور نہ ہی ڈاؤن ہوتی ہے۔ اس میں ہم نے آج 3 مختلف قسم کی ٹرمز استعمال کی ہیں اور نام استعمال کیے ہیں، جن میں سے ایک ہمارا معدہ یا سٹمک ہے، دوسرا ہمارا پینکریا یا لبلبہ ہے اور تیسرا ہمارا جگر ہے، اور سب سے امپارٹنٹ چیز جو ہمارے جسم میں موجود شوگر لیول کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے وہ ہے انسولین۔ آئندہ آنے والے پروگرام میں ہم اس بات پر بحث کریں گے کہ کون سی وہ خرابیاں ہیں کس وجہ سے انسان کے جسم میں شوگر لیول ہائی ہو جاتا ہے اور شوگر کی کتنی اقسام ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنی صحت کا خیال رکھیے گا۔